ہمیں یہ میسج تو بھیجا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب آئیں گے اسمبلی میں تو وہ ملاقات ہوگی، اور ان کے ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ کا تو نہیں بتایا تھا، اور اس سے پہلے ملاقات صرف وزیر اعظم آئے تھے جوائنٹ سیشن کے موقع پہ، اور اس سے پہلے بعد میں رانا صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب اور انجم صاحب بھی ہمارے پاس آئے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا، وہاں پر بات چیت ہوئی تھی جب یہ ہمیں انوائٹ کر رہے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہے سو فار، لیکن شاید ملاقات ہو بھی جائے۔ جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے تو اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار ہے، لیکن دیکھیں ماحول بھی اس کے لیے ہونا چاہیے، ماحول بہتر ہو تو پھر بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت اگر گڈ ول شو کرے تو خان صاحب کے ساتھ کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں۔ مذاکرات اور ملاقات نہ ہونے میں آپ کی طرف سے یہ کوئی معاملہ ہے یا حکومت؟ نہیں، دیکھو ملاقاتیں ہوں یا مذاکرات ہو، دونوں میں کوئی سنسیریٹی تو دکھانی پڑے گی، اور کوئی سٹیپس تو لینے پڑیں گے جس سے ماحول بن جائے، اور وہ حکومت نے کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے آج آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ جب تک آپ ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے اور لوگوں کے پاس ایک کنسرن ہوگا کہ خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں کنسرن ہوگا، خان صاحب کے آنکھ کے بارے میں جو سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے اور عدالتوں میں جا رہے ہیں، وہاں سے انصاف نہیں ملے گا، تو پھر اس سے آگے پھر بات کیسے بنے گی اگر آپ اتنا ہی گریس نہیں دکھا رہے؟ دیکھیں شرائط نہ حکومت نے کوئی رکھا ہے اور نہ ہی اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ میرے یہ شرائط ہے۔ خان صاحب نے ان کو فل اتھارٹی دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، کن شرائط پہ کرنا چاہتے ہیں، کس سے کرنا چاہتے ہیں، کب شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، یہ سارا اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ آپ وقت کے مطابق سے اچکزئی صاحب جب فیصلہ کریں گے وہاں میں ملک کو جب بھی سفارتی اور اقتصادی استحکام اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پر، تو پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ کے خلاف کی جاتی ہے، اور اس کی احتجاجی سیاست ملک کے لیے مزید بحران یا نقصان کا نہیں۔ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ سے بڑے جتنا دیکھو ہماری تو بڑی سٹرانگ ریزرویشن ہے حکومت پہ، ان کے مینڈیٹ پہ جو وہاں بیٹھے، لیکن ان سب چیزوں کے بجائے باوجود ہم نے مئی 2025 بھی پاکستان کا ساتھ دیا، ہم کھڑے ہوئے یک زبان ہو کے کھڑے، ہم نے بڑا اپنا رول پلے کیا، ہمارا کنٹریبیوشن ہے اور ہماری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 75 سال بعد پاکستان کو ایسی کامیابی دے دی جس کے پاکستان کا ایک نام روشن ہوا، اور جس میں ایسی کامیابی اللہ نے دی کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تفسیر ہو گیا، اور اب کوئی سوچ نہیں سکتا پاکستان کی باری آئے گی، کیونکہ جو سوچتا ہے کہ پاکستان کی باری آئے گی اس کی اپنی باری آتی، اس لیے اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے۔ ابھی بھی ہم نے دہشت گردی پہ بھی ایک وضاحت دیا ہے، لیکن ہماری آواز کو نہیں سنا جاتا، ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، ہماری لیڈر کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کی جاتی، لیڈر کو نہیں ایکسپٹ کیا جاتا، پھر ایسے سلسلے میں تو یہ حکومت کا اجلاس بلایا، آپ کو بھی اس میں دعوت دی گئی، لیکن پی ٹی آئی نے روایتی موقف اختیار کیا اور نہ ہی اجلاس میں شریک ہوئی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی پریشان کون نہیں۔ ہماری جب ملاقات ہوئی اور دعوت دی گئی اس وقت ہم نے ان کو کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں چند لیڈران کو بریف دینے کے بجائے، میٹر بڑا سیریس ہے، بہتر ہے کہ آپ ایوان میں ادھر آ کر کی بریفنگ دے دے، سب کو ہاؤس کو بریف کیا جائے اور نمائندگان کو بریف کیا جائے، کیونکہ نمائندگان نے اپنے حلقوں میں جا کر کے پبلک پرسپشن اور اپنے حلقوں میں بات کرنی، لہٰذا آپ یہ کریں بجائے اس کے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کریں کہ اس سے ایوان مضبوط ہوگا۔ یہ ہم نے اتنی شرط رکھی اور ہم نے اس کی زیادہ نہیں رکھی، البتہ یہ ضرور ہم نے رکھا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، دیکھو ہونے تو چاہیے لیکن ابھی تک کچھ لوگوں نے رائے دی تھی کہ جانا چاہیے اجلاس۔ دیکھو ہماری پارٹی ہیں، مختلف لوگ رائے تو آتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج یہی تھا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ رجسٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ریجنل سچویشن ہے کہ افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، اور دوسرا اسرائیل کی جو جارحیت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کے ایران کے اس کے اوپر پی ٹی آئی کیا موقف؟ دیکھیں پی ٹی آئی اپنا موقف دے چکی ہے، ہم ایون فلور آف دا ہاؤس بھی دے چکے ہیں کہ پاکستان کے جو دشمن ہے وہ دہشت گرد ہے، اور ہم نے افغانستان کو کہا ہے کہ افغانستان کے دشمن کو ہم نے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھ کے ان کے خلاف ہم لڑے ہیں، لہٰذا افغانستان بھی پاکستان کے دشمنوں کو نہ بسائے، وہ پراکسی ان کا نہ بنے، وہ پاکستان کو کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے نہ دے۔ اس لیے پاکستان کے پاس یا تو آپشن یہ ہوتا کہ ہم انتظار کریں دہشت گرد ہمیں اٹیک کرتے، یا ہم دہشت گردوں کا جہاں بھی ہو ہم پیچھا کر لیں، تو دیکھیں نا یہ تو پاکستان کا رائٹ ہے، پوری دنیا ایسا کرتی ہے، لہٰذا پاکستان ایران پہ جارحیت جو ہے یہ ہم نے بڑی شدید مذمت کی ہے اس کی، اور ہم مذمت کرتے ہیں ایران۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 دن لڑائی کے بعد، جون کے بعد ایران خطرہ نہیں بن چکا تھا، امریکہ نے خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کا انٹائر انفراسٹرکچر اوبلیٹریٹ کیا، اور پھر بھی آپ کے ساتھ وہ ڈائلاگ میں شروع تھے، تو ڈائلاگ جب آپ کر رہے تھے تو عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایران اس بات پہ ایگری کر گیا تھا کہ زیرو سٹاک فائلنگ آف انرچ یورینیم ہوگی،
پھر فارن منسٹر ایران نے بھی کہا کہ ہماری بات چیت کمپلیٹ ہو گئی اور صرف IAEA کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے موڈیلٹیز پہ کرنی ہے. اسی میں پھر اٹیک کرنا یہ تو بلا جواز ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آپ ان کی لیڈرشپ کو اٹیک کرتے یہ تو, اور اس کے لیے رجیم چینج کرتے ہو, یہ تو کوئی دنیا کے انٹائر لا کے خلاف ہے. یہ ایسے جگہ پن تو نہیں ہونا چاہیے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. دیکھیں پیٹرول میں جتنا اضافہ ہوا ہے, اس کی جو ونڈ فال ٹیکس قسم کا انہوں نے بنایا ہے اور یہ سارا بینیفٹ دیا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا, اگر حکومت اپنا سٹاک فائلنگ پورا کرتی, اوگرا کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس اتنے دنوں کا سٹاک ہونا چاہیے تھا, اگر حکومت وہ سٹاک رکھ لیتی تو ان کو یہ نہیں ہوتا. حکومت نے ابھی جو آسٹیریٹی پلان دیا یہ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے. حکومت کے اگر آپ 4 دن کام کرو گے تو آپ جو سروسز ہے, پبلک سروسز ہے, وہ آپ افیکٹ کر جائیں گے. آپ فل پلیج بے شک وہ کر دے, زوم پہ ساری آپ کروا لے, لیکن اس میں اپنی شاہ خرچیاں ختم کر دے. آپ 2 مہینے کے لیے ختم کرتے, آپ 2 دن کی تنخواہ لیتے, یہ انف نہیں ہے. حکومت کو مزید اس پہ پلان لینا چاہیے تاکہ عوام پہ یہ برڈن پاسان نہ ہو سکے. بار پاسان ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے اجلاس بلایا تھا وہ خطے کی صورتحال پہ تھا اور ایک متفقہ میسج جانا چاہیے تھا کیا, اور KP میں PTI کی حکومت ہے, وہاں پہ صوبے میں امن و امان ہے, وہ فرنٹ پہ صوبہ اس حوالے سے ہے جو صورتحال خراب ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ PTI نے شرکت نہ کر کے اس قومی اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے اور ایک میسج جو بین الاقوامی سطح پہ جانا چاہیے تھا اس نہیں. دیکھیں اسمبلی ہم سمجھتے ہیں اسمبلی دا موسٹ امپورٹنٹ فورم ہے. پتہ نہیں حکومت کیوں کر بار بار کہہ رہی ہے ہم PM ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں, PM ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں. ہم ان کے ساتھ, ہم نے کہا کہ ایک ساتھ دعا پڑھتے ہیں, ہم نے کہا جی ریزولوشن ایک ساتھ یہ پاس کرے, اس میں پورے قوم ایک طرف متفق ہے. قوم کی ترجمانی اگر آپ کرتے ہیں, قوم کی باتوں کا, جذبات کا, احساسات کا اگر آپ کو احساس ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو چاہیے, پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے, آپ ایوان کو بریف کر دے بجائے چند لیڈران کو آپ بریف کرے. PM صاحب بریفنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو ادارے وہ آ جائیں, وہ بریف کر دے اور پوری قوم کے نمائندگان کو کرے. یہ آئین کا تقاضا ہے. ایران جنگ پہ جو حکومت کی پالیسی ہے اس وقت, حکومت کا جو اس وقت سٹینڈ ہے, سعودیہ پہ بھی حملے ہوئے ایران کی طرف سے, ایرانی اٹیکس ہوئے وہاں پہ, اس پر حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو اٹیکس ہوئے ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو حکومتی دیکھیں ہم نے ایز اے پارٹی ایران سے بھی ریکویسٹ کی ہے, ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی ہم نے مذمت کی ہے, اور ایران سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے, مطالبہ کیا ہے کہ مسلم ریٹیلیٹ نہ کرے, اسکیلیٹ نہ کرے اگینسٹ دا مسلم کنٹریز. وہ جہاں بھی ہے وہ آپ مسلم ممالک کو نشانہ نہ بنائے تاکہ مزید اسکیلیٹ نہ ہو, کیونکہ دشمن چاہتا ہے کہ مسلم دنیا آپس میں لڑ پڑے اور تڑ وڑ وار کی طرف ہم جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں, کیونکہ اس میں تو انہی کا پیدا ہوگا